وقال عليه السلام: إذا وصلت لكم أطراف النعم فلا تنفروا أقصاها بقية الشكر. جب نعمتیں تم تک پہنچے تو انہیں اپنے تک پہنچنے سے پہلے بھگانا دو۔ اس حکمت میں امام علی فرما رہے ہیں کہ جب ابتدائی ہمتیں تم تک پہنچے تو بعد میں آنے والی نعمتوں کو اپنے سے بھگانا دو، کیونکہ نعمتوں کا ایک تسلسل ہوتا ہے۔ اگر ابتدائی شکر کرو گے تو بعد میں آنے والی نعمتیں بھی تم تک پہنچیں گی۔ چنانچہ خداوند عالم قرآن حکیم میں فرما رہا ہے کہ اگر تم میرا شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ دوں گا، اور اگر کفران نعمت ناشکری کیا تو میر عذاب بڑا سخت ہے۔ روایت میں اس بات کا ذکر ہوا ہے کہ وہ گناہ جس کی سزا بہت جلد ملتی ہے وہ کفران نعمت ناشکری ہے۔ اب اگر اندازہ لگانا چاہتے ہیں کہ شکر گزار بندہ کون ہے تو انہیں 4 چیزوں سے پہچانو، کیونکہ روایت میں ان کی 4 نشانیاں بیان ہوئی ہیں کہ نعمتوں پر شکر کرنا اور بلاک میں صبر کرنا اور خدا سے راضی رہنا اور خدا کی حمد اور اس کو بزرگ سمجھنا۔ یہ بات بھی یاد رہے کہ خدا کو ہمارے شکر کی کوئی ضرورت نہیں ہے، بلکہ خدا نے دستور شکر اس لیے دیا ہے کہ بعد والی ہمتیں تم تک پہنچے اور اس کے ذریعہ تمہاری اخلاقی تربیت ہو کہ جب کوئی بھی کسی تمہیں نعمت سے نوازے تو اس کا شکر ادا کرو، چاہے وہ مخلوق خدا ہی کیوں نہ ہو، کیونکہ حدیث مبارک میں معصوم نے فرمایا ہے کہ جو مخلوق میں سے کسی کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اپنے رب کا بھی شکر ادا نہیں کرتا۔ وسائل الشیعہ جیم 11۔ ہاں یہ اور بات ہے کہ پروردگار جو حقیقی ہے اس کا شکر ممکن نہیں ہے۔ چنانچہ امام سجاد علیہ السلام مناجات نمبر 15 میں ایک مناجات شاکرین ہے، اس میں فرماتے ہیں کہ پروردگار کس طرح تیرا شکر بجا لاؤں جبکہ تیرے لیے شکر ایک اور شکر کی طرف محتاج کر دیتا ہے، کیونکہ توفیق شکر اللہ کی طرف سے یہ خود ایک نعمت ہے۔ پس جب میں کہوں کہ تیرے لیے حمد ہے تو اس کے مجھ پر واجب ہو جاتا ہے کہ میں کہوں تیرے لیے حمد ہے۔ پس امام نے ہمیں اس میں یہ درس دیا ہے کہ بارگاہ خدا میں شکر کے سلسلہ میں عجز و ناتوانی ہی نعمتوں کا شکریہ ہے اور یہ سمجھے کہ تام اس کی جانب سے ہیں۔ یہی چیز انسان کو عارف باللہ اور سالک الی اللہ بناتی ہے۔ تم تک پہنچے تو ناشکری کے ذریعہ انہیں دور نہ کرو۔